بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليك يا أبا عبد الله. السلام عليك يا ابن رسول الله. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ الذی جعلنا من المتمسکین بولایت امیر المومنین. الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین واولادہ الطیبین الطاہرین المعصومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین. محترم ناظرین و سامعین، ہم آپ کو اپنے آفیشیل یوٹیوب چینل پر خوش آمدید کہتے ہیں. جیسا کہ ہم نے ایک سلسلہ گفتگو آپ کے سامنے شروع کیا ہوا ہے، اور وہ سلسلہ گفتگو دراصل اس اعتراض کا جواب ہے جو مدت سے میرے مکتب پر اور میری قوم پر کیا جا رہا ہے. سوشل میڈیا ایک وہ پلیٹ فارم ہے جسے ہر انسان بآسانی دیکھ بھی سکتا ہے اور سن بھی سکتا ہے. اگر آپ شیعہ لٹریچر کا مطالعہ کریں تو آپ کو شیعہ کتابوں تک رسائی چاہیے. اگر آپ شیعہ علماء کو سننا چاہیں تو آپ کو مجالس میں جانا پڑے گا. تو لہٰذا اسی شیعہ عقائد اور نظریات سے دور رکھنے کے لیے شیعہ لٹریچر بچوں تک نہیں پہنچایا جاتا، اور غیر شیعہ حضرات کو مجالس میں جانے سے روکنے کے لیے طرح طرح کے بہانے تراشے جاتے ہیں، اور طرح طرح کے الزامات اور طرح طرح کی ایسی چیزیں ان کے ذہن میں بٹھائی جاتی ہیں کہ وہ کسی نہ کسی طرح مجلس حضرت امام حسین علیہ السلام سے، یا وہ مجالس جو اہل بیت علیہ السلام کے فضائل اور ان کی سیرت پر مبنی ہوتی ہے، انہیں وہاں تک نہ جانے دیا جائے. تو ہم نے کوشش کی کہ سوشل میڈیا کی اس پلیٹ فارم کو ان تمام اعتراضات کے جواب دینے کے لیے استعمال کیا جائے. میں نے آپ کے سامنے گزشتہ ہونے والی گفتگو میں یہ بتایا تھا کہ لفظ صحابہ کی جو تعریف محدثین نے کی ہے کہ جس نے ایک بار نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا ہو اسے صحابی کہتے ہیں. پھر دوسری تعریف یہ آئی کہ نہیں بلکہ جس نے ایمان کی حالت میں نبی کو دیکھا ہو. پھر تیسری تعریف یہ آئی کہ صرف ایمان کی حالت میں نہ دیکھے بلکہ ایمان کی حالت میں دیکھا ہو اور ایمان ہی کی حالت میں مرے، اسے صحابی کہتے ہیں. میں اس سے بیشتر آپ کے سامنے عرض کر چکا ہوں کہ قرآن میں لفظ صحابہ نہیں آیا بلکہ لفظ اصحاب آیا ہے. جس کے اصحاب ہوتے ہیں اس کو صاحب کہتے ہیں. تو یقیناً یہ عظمت یا رفت، یہ بزرگی، یہ برتری اصحاب رسول کی ہے، یعنی کہ رسول کی صحبت میں بیٹھنے والے افراد کی ہے. تو مرکز جو ہے، منبع جو ہے، عزت کی مقام جو ہے، وہ سرکار ختمی مرتبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارک ہے. تو اب ہم نے دیکھنا ہے کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اصحاب کی تعداد، ان کی صحبت میں بیٹھنے والے افراد کتنے تھے. جب مکہ میں کلمہ حق کا آغاز ہوا تو یہ تعداد جو ہے یہ اکائی سے شروع ہوتی ہوئی، پھر ایسی پھیلی کہ 2 لاکھ سے زیادہ افراد رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شرف صحابیت سے مشرف ہوئے. جو مدینہ میں تھے، جو مکہ میں تھے، ان اصحاب کے حالات تو کتابوں میں آئے. مدنی اصحاب، مکی اصحاب، بیت رضوان والے اصحاب، بدری اصحاب، سابقون الاولون اصحاب. تو یہ صرف ہمیں کتابوں میں ان اصحاب کے بارے میں معلومات ملتی ہیں کہ جن کا تعلق یا مہاجرین میں سے تھا یا انصار میں سے تھا، یا وہ مکہ کے تھے یا مدینہ کے تھے. اس کے علاوہ بہت کم تعداد ہمیں ایسے صحابہ کرام کی ملتی ہے کہ جن کا تعلق دوسرے علاقوں سے تھا. یقیناً بہت سے ایسے صحاب تھے جو مکی اور مدنی نہیں تھے لیکن وہ دوسرے ملکوں سے تعلق رکھتے تھے، لیکن ان کی کثیر تعداد میں ان کے احوال جو ہے وہ ہم تک نہیں پہنچتے. لیکن جب ہم نے تمام اصحاب کی سیرت پہ لکھے جانے والی کتابوں کا مطالعہ کیا تو 7,500 کے لگ بھگ اصحاب ہیں جن کی تعداد ہمیں کتابوں میں ملی ہے. اور ہم سے مطالبہ یہ کیا جا رہا ہے کہ تمام اصحاب کو مانیں، جبکہ آپ کے پاس جو سیرت ہے، جو حالات زندگی ہیں، وہ 7,500 سے زیادہ اصحاب کے نہیں ہیں. تو اگر آپ کے پاس تمام اصحاب کی سیرت ہی نہیں ہے، تمام اصحاب کے بارے میں معلومات ہی نہیں ہے، تو آپ یہ کیوں کہہ رہے ہیں کہ آپ تمام اصحاب ہی کی عزت کریں. تو میں نے پچھلی گزشتہ آپ کے سامنے گفتگو میں بھی یہ کہا تھا کہ یہ نعرہ بڑا کھوکھلا نعرہ ہے. اس نعرے کے پیچھے اصل میں مقصد یہ ہے کہ آپ کچھ شخصیات کو منوانا چاہتے ہیں، یا کچھ شخصیات آپ کا ہدف ہیں
تو اگر آپ شخصیات پہ بات کرنا چاہتے ہیں تو ان پہ کھل کے بات ہو سکتی ہے کہ اگر کچھ شخصیات کو شیعہ جو ہے وہ ان کو تسلیم نہیں کرتے تو اس کے پیچھے وجہ کیا ہے، وہ وجوہات کیا ہیں۔ اگر وہ وجہ ہماری ذاتی دشمنی ہے تو یقیناً آپ ہمیں اس میں مورد الزام ٹھہرائیں کہ آپ اپنے کسی ذاتی اختلاف کی وجہ سے انہیں نہیں مانتے، لیکن اگر ہماری وجہ جو ہے وہ دین اسلام ہے، ہماری وجہ رسول، قرآن اور اہل بیت رسول ہے، تو پھر آپ کو بھی تسلیم کرنا پڑے گا کہ یہ ہماری احتیاط جو ہے یہ مبنی بر حق ہے۔ اب دوسری ایک یہ ہے، کہا جاتا ہے کہ تمام اصحاب جو ہیں ان کا احترام جو ہے وہ مسلمانوں پر واجب ہے۔ لفظ واجب کو تو آپ کہہ ہی نہیں سکتے، صحابہ کا احترام کرنا چاہیے، احترام ضرور ہے، عزت ضرور ہے، لیکن اطاعت نہیں ہے۔ آپ واجب کا لفظ نہیں کہہ سکتے، کیونکہ جو قرآن میں نص موجود ہے وہ صرف اور صرف اہل بیت سے مودت واجب ہے، جیسا کہ قرآن نے مجید میں سورہ مبارکہ شورى میں خداوند متعال نے ارشاد فرمایا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، کیا میرا حبیب ان سے کہہ دیجئے کہ میں آپ سے اجر رسالت کچھ نہیں مانگتا، صرف یہ ہے کہ میری اہل بیت سے مودت کی جائے۔ تو جو حکم خدا ہے، جو حکم رسول ہے، وہ اہل بیت سے مودت واجب ہے، اہل بیت سے محبت واجب ہے۔ اب ہم ظاہر ہے کہ اس میں آپ کے سامنے کہا کہ مودت میں رسول شامل ہیں یا اہل بیت رسول شامل ہیں۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ ان 2 لاکھ 2.5 لاکھ 1.5 لاکھ جتنے بھی 25,000 7,500 15,000 صحابہ اکرام جو ہیں، ان کی زندگی کا ہم نے یہ مطالعہ کرنا ہے قرآن کی اس نص کے مطابق جو خدا نے قرآن میں نص دی ہے کہ رسول نے اجر رسالت مانگا ہے مودت اہل بیت کی صورت میں۔ تو ہمیں ان تمام اصحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی زندگی میں جا کے یہ دیکھنا ہے کہ ان سے اہل بیت سے مودت کتنی تھی، وہ اہل بیت سے پیار کتنا کرتے تھے، کیونکہ محبت کی یہ شرط ہے کہ محبوب جو ہے اس کی تصویر آپ کے چہروں میں نظروں میں ہو۔ محبوب کی محبت کا تقاضا یہ ہے کہ محبوب جس سے محبت کی جائے اس سے اختلاف نہ کیا جائے، اس سے مقابلہ نہ کیا جائے۔ اب بعد از رسول صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سے دین لیا جاتا ہے، اور پھر اس کے بعد کہا گیا کہ صحابہ کے بعد تابعین، یعنی کہ وہ لوگ جنہوں نے کسی صحابی کو دیکھا ہو، رسول کو نہیں دیکھا لیکن رسول کے بعد کسی ایسے صحابی کو دیکھا ہے، کسی ایسے صحابی سے ملے ہیں، کسی ایسے صحابی کے پاس بیٹھے ہیں جنہوں نے رسول کو دیکھا ہے۔ تو رسول کے بعد جو پہلی ایک کیٹیگری آئی وہ صحابہ اکرام، صحابہ اکرام کے بعد تابعین، اور تابعین کے بعد جب تابعین نہیں رہے تو تابعین کے بعد تبع تابعین، جنہوں نے صحابہ کو نہیں دیکھا لیکن تابعین کو دیکھا انہیں تبع تابعین کہتے ہیں۔ ان پہ آ کے سلسلہ ختم ہو گیا، صحابہ، تابعین اور تبع تابعین۔ اب اس کے بعد پھر کیا ہوا، جب تابعین نہیں رہے تو پھر اختلاف ہی اختلاف ہے، پھر جیسی آواز ویسا معاشرہ، جس کی لاٹھی اس کی بھینس، جس نے جو چاہا وہ لکھا اور جو چاہا وہ منوایا۔ اب ہم نے دیکھنا ہے کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد جو روایات لی جاتی ہیں، جو حدیث لی جاتی ہیں، جن پہ ماننے کا زیادہ حکم دیا جاتا ہے، وہ کہا جاتا ہے کہ آپ صحابہ اکرام سے دین لیں۔ اب ہمارے ہاں ممبر کی یہ مجبوری ہے کہ صحابہ کے موضوع پر اگر ہم پڑھ بھی دیں، اگر ہم بات بھی کریں، اگر ہم گفتگو بھی کریں تو یہ اعتراض کر دیا جاتا ہے کہ آپ نے اس صحابی کی سیرت پڑھی ہے تو آپ نے یہ غلط کہہ دیا، جبکہ اگر ہم کسی صحابی کی بات کریں تو صحابی کی زندگی میں جانا پڑے گا، اس صحابی کے بارے میں بتانا پڑے گا کہ انہوں نے اسلام قبول کب کیا تھا، جب اسلام قبول کیا تھا ان کی شان میں کتنی آیات آئی ہیں، یا کہاں کہاں رسالت مآب کے زندگی میں ان کا کیا کیا کردار رہا، جنگوں میں ان کا عملی طور پہ کیا کردار تھا، جو غزوات میں وہ شریک ہوتے تھے ان میں ان کا کیا کردار تھا، رسالت مآب کی محفل میں ان کا کیا کردار تھا، رسالت مآب کے حجرے میں ان کا کیا کردار تھا، بعد از رسول ان کا کردار کیا رہا، اہل بیت کے ساتھ ان کا کردار کیسا تھا، اہل بیت کے ساتھ ان کے تعلقات کیسے تھے، مولا امیر المومنین کے ساتھ تعلقات کیسے تھے، اور پھر وہ جتنے بھی مشاجرات، جتنی بھی جنگیں جو ہیں وہ رسول کے بعد ہوئیں، ان میں وہ کس گروہ میں شامل تھے، کس لشکر میں شامل تھے۔ لیکن جب اس پہ بات کی جائے تو پھر اس میں اعتراض کر دیا جاتا ہے کہ نہیں، اب اسی ایک بہت ہی بونگے اعتراض کو لے کے شیعہ مکتب کی توہین بھی کی جاتی ہے، شیعہ مکتب کو حتیٰ کہ تکفیر بھی کی جاتی ہے کہ صحابہ اکرام کو تسلیم نہیں کیا تو اس کا مطلب ہے یہ ان کی تکفیر کی جائے،
اور ان کے نام پر صحابہ کے نام پر لشکر بنائے جاتے ہیں، صحابہ کے نام پر فوج بنائی جاتی ہے، جبکہ اگر ہم احادیث رسول کو دیکھیں، دور رسول کو دیکھیں، تو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی اپنی زندگی میں کوئی فوج صحابہ کی نہیں بنائی تھی۔ فوج خدا تو ہم نے بنتی دیکھی ہے، لشکر اسلام تو ہم نے بنتے ہوئے دیکھا ہے، لشکر رسول تو ہم نے بنتے ہوئے دیکھا ہے، لیکن ایسا کوئی لشکر جو ہے وہ ہم نے کہیں بھی بنتے ہوئے نہیں دیکھا۔ تو جیسا کہ ہم نے آپ کے سامنے گزارش کی کہ یا تو ہم دین صحابی سے آپ کہتے ہیں لیں، صحابہ، اور صحابہ کے بعد تابعی، اور تابعی کے بعد تبع تابعین۔ تو آج میں آپ کے سامنے ببانگ دہل یہ اعلان کر رہا ہوں، ویڈیو کیمرے میری بات ریکارڈ کر رہا ہوں کہ ہم وہ مکتب ہیں، ہم وہ لوگ ہیں جو بعد از رسول صحابہ کرام کے قائل ہیں، تابعین کے قائل ہیں، اور تبع تابعین کے قائل ہیں۔ ہم بعد از رسول دین صحابہ سے بھی لیتے ہیں، تابعین سے بھی لیتے ہیں، اور تبع تابعین سے بھی لیتے ہیں۔ میں نے آپ کے سامنے یہ بات جو ہے وہ اپنا عقیدہ برملا بیان کیا کہ شیعہ مکتب جو ہے وہ صحابہ کرام، تابعین اور تبع تابعین، ان تینوں طبقوں سے دین بھی لیتا ہے، احادیث بھی لیتا ہے، روایات بھی لیتا ہے، فقہ بھی لیتا ہے، علوم بھی لیتا ہے، ان کی عزت بھی کرتا ہے، ان کا احترام بھی کرتا ہے، ان کی اطاعت بھی کرتا ہے۔ یہ میں ببانگ دہل اعلان کر رہا ہوں۔ اب آپ ہم سے پوچھئے گا تو میں نے آپ کے سامنے پچھلی گزشتہ 2 تقاریر میں اور آج کی گفتگو میں یہ ریکارڈ کروایا کہ آپ نے خود یہ معیار دیا ہے کہ جو رسالت مآب کی صحبت میں بیٹھے ایمان کی حالت میں اور ایمان کی حالت میں ہی دنیا سے جائے، اسے صحابی کہتے ہیں۔ تو حضرت امیر المومنین علی ابن ابی طالب سے بڑا صحابی کون ہوگا؟ جس نے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صحبت میں صرف بیٹھے نہیں بلکہ رسالت مآب کے ہاتھوں میں اور گود میں ہی آنکھ کھولی تھی، جنہوں نے پہلی خوراک رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دہن مبارک سے لی تھی، جو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ رہتے تھے دعوت ذوالعشیرہ سے لے کے، بلکہ آپ کا بچپن جو تھا وہ رسالت مآب کی صحبت میں، یعنی کہ آپ جوان ہی رسول کی صحبت میں ہوئے۔ اور اگر آپ کے ایمان پہ بات کی جائے، جو آپ نے صحابی کی تعریف کی ہے کہ وہ ایمان کی حالت میں ہی آئے، تو یہ صرف صاحب ایمان نہیں بلکہ خندق میں بحدیث رسول، بنص حدیث رسول، یہ کل ایمان ہے۔ تو ہم نے بعد از رسول جس سے دین لیا وہ امیر المومنین جیسا صحابی ہے۔ پھر ہمارے پاس دوسرے امام ہیں، امام حضرت حسن علیہ السلام، یہ صحابی رسول ہے۔ پھر ہمارے پاس تیسرے امام ہیں، امام حسین علیہ السلام، یہ صرف صحابی رسول نہیں، ان کے بارے میں رسول کا فرمان ہے کہ حسین منی و انا من الحسین، یہ مواہلہ میں فرزند رسول ہے، یہ رسول کے دوش کے سوار ہیں، یہ سجدہ رسول میں رسول کی پشت پہ بیٹھنے والے ہیں۔ تو ہمارے پاس پہلے 3 آئمہ، یہ تینوں کے تینوں صحابی اور صحابیت کے بالکل اس درجے پہ فائز ہیں کہ ان کا مقابلہ کوئی نہیں کر سکتا، ان کا ثانی کوئی نہیں بن سکتا، کیونکہ کوئی 10 سال بعد، کوئی 20 سال بعد، کوئی 30 سال بعد، کوئی 40 سال بعد آیا، کسی نے بتوں کی پوجا چھوڑی، کسی نے آتش پرستی کو چھوڑا، لیکن ان کے بارے میں ایسی کوئی بھی چیز نہیں ملے گی۔ یہ وہ لوگ ہیں، یہ وہ افراد ہیں جو رسول کا خاندان بھی تھے اور رسول کی صحبت میں بھی تھے، اور انہوں نے نبی کی صحبت صرف مسجد رسول میں نہیں پائی، یہ رسول کی صحبت گھر میں بھی نبی کی صحبت میں تھے، یہ حجرے میں بھی نبی کی صحبت میں تھے، یہ نبی کے سینہ اقدس پہ تھے، یہ نبی کی گود میں تھے، یہ نبی کے ہاتھوں پہ تھے، یہ نبی کے کاندھوں پہ تھے۔ تو اگر معیار عزت جو ہے، وہ معیار احترام جو ہے صحابیت ہے، تو ان سے زیادہ صحابیت کس کی ہے؟ پھر اس کے بعد آپ نے کہا کہ تابعین جو ہے وہ معتبر ہے، تو ہمارے پہلے 3 آئمہ کو اگر آپ صحابیت کے درجے میں شامل نہیں کریں گے تو پھر کہاں کریں گے؟ پھر اس کے بعد حضرت امام علی زین العابدین جو ہمارے چوتھے امام ہیں، یہ تابعی ہیں، انہوں نے، یہ بیٹے ہیں، فرزند ہیں امام حسین علیہ السلام کے، مولا امیر المومنین کو دیکھا، امام حسن کو دیکھا، امام حسین علیہ السلام کو دیکھا۔ پھر اگلے صحابی ہیں ہمارے سرکار حضرت امام محمد باقر علیہ السلام، انہوں نے امام حسین علیہ السلام کو دیکھا، یہ امام حسین علیہ السلام کی صحبت میں رہے۔ یہ وہ امام ہیں جن کو جناب جابر بن عبداللہ انصاری نے آ کے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سلام پہنچایا تھا۔
تو اس کے بعد اگر ہم آئیں تو پھر ہمارے پاس تبع تابعین میں امام جعفر صادق علیہ السلام ہے، ہمارے پاس تبع تابعین میں امام موسیٰ کاظم علیہ السلام ہے، ہمارے پاس تبع تابعین میں امام رضا علیہ السلام ہے۔ یہ میں آپ کی اصطلاح میں بات کر رہا ہوں، ورنہ ہمارے ہاں مکتب میں یہ کلنا محمد کے مصداق ہیں، یہ ایک ہی ہیں، یہ ایک ہی نور سے مشتق ہوئے ہیں، یہ ایک ہی نور کے حصے ہیں، یہی اہل البیت ہے۔ تو اگر میرے اہل سنت برادران، اگر آپ دین صحابہ سے لیں گے تو ہمارے پاس صحابیت کے درجے پہ فائز بھی یہی افراد ہیں کہ جو بھی آپ کی تعریف ہے صحابی کی، ان سے بہتر وہ تعریف کسی پہ نہ جچ سکتی ہے، کسی پہ نہ سچ سکتی ہے۔ تو اطاعت بھی ان کی ہے، عزت بھی ان کی ہو سکتی ہے، احترام بھی ان کا ہو سکتا ہے۔ ہاں باقی جو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین ہیں، وہ نبی کی صحبت میں رہے، وہ ہمارے لیے ہمارے سر کا تاج ہیں، ہماری آنکھوں کا سرما ان کے خاک پا ہے۔ لیکن ہمیں معیار، ہمیں کسوٹی تبدیل کرنی پڑے گی، ہمیں دیکھنا پڑے گا کہ اہل بیت سے محبت اور مودت پہ سرشار وہ کون سے افراد تھے۔ تو انشاءاللہ آنے والی گفتگو میں ہم پہلے ان 7 اصحاب رسول کا تذکرہ کریں گے، جو 7 اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ وہ نبی کے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین تھے جو جناب سیدہ سلام اللہ علیہا کے جنازے میں شریک تھے، جنہوں نے بعد از رسول کے خاندان میں جو پہلا ظلم ہوا، رسول کے خاندان پہ جو پہلی قیامت ڈھائی گئی، رسول کی اکلوتی بیٹی کو جو شہید کیا گیا، اس احتجاج میں جناب سیدہ کے ساتھ کھڑے تھے، اور رات کی تاریکی میں جو سیدہ کے جنازے میں شریک تھے، کیونکہ یہ ایام فاطمیہ کا آغاز ہوا جاتا ہے۔ ہم ان صحابہ اکرام کو خراج تحسین اور خراج عقیدت بائی نیم پیش کریں گے، اور ایک ایک ایپیسوڈ میں، ایک ایک نشست میں، ایک ایک صحابی کے بارے میں تفصیلی گفتگو آپ تمام احباب کی توجہات کی نظر کریں گے۔ اپنا خیال رکھیے گا، اگر ہو سکے تو اس چینل کو سبسکرائب کیجئے گا، دوستوں تک پہنچائیے گا، جتنا ہو سکے اپنے اہل سنت دوستوں تک اس کو شیئر کیجئے گا، تاکہ ہماری یہ گفتگو مدلل انداز اور آسان انداز میں ان تمام افراد تک پہنچ سکے جو ہمارے مکتب اور ہماری نظریات پر اعتراض کرتے ہیں۔ خداوند متعال ہمیں حق کہنے، حق بولنے، حق سننے، حق سوچنے، حق سمجھنے کی صلاحیتیں عطا فرمائے، اور دین حق پر استقامت عطا فرمائے۔ السلام علیکم یا علیہ السلام۔